شہریار ٹی وی کے پروگرام مجلس شہریار میں آج 29 رمضان المبارک ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، پروگرام کی ابتدا کلام مجید سے کی جاتی ہے اور آج ہم رمضان المبارک کی ان اختتامی گھڑیوں میں کہ امکان ہے کہ اگر رویت ہو جاتی ہے 29 کو تو پھر عید الفطر یعنی یکم شوال المکرم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ورنہ ایک دن کے بعد۔ لیکن آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ رمضان کی مقدس عبادت کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، ان کو ہم کیسے پورے سال اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی،
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جس کے تلووں کا دھول ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں یہ عرض مالکو، انبیاء سے کروں یہ عرض مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے
لاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد، محترم ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، رمضان المبارک کے اختتامی ایام ہیں اور یہ آخری رات رمضان المبارک کی لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے۔ احکم الحاکمین جل وعلا ملائکہ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ، مزدور کی مزدوری اور اس کی کام کرنے والے کے کام کا حق کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں مالک و خالق، حق یہ ہے کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کا اجر ان کو دیا جائے۔ تو مالک و خالق جل وعلا فرماتے ہیں کہ ان کو جو رمضان المبارک کی عبادت میں مصروف تھے، مشغول تھے اور متوجہ تھے، رات کا قیام اور دن کا روزہ، تو ان کا بدلہ اور اجر ان کو آج رات دیا جائے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا پورے رمضان المبارک میں جتنے گناہ گاروں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، نیکیاں دی جاتی ہیں، اس کے برابر صرف لیلۃ الجائزہ میں یعنی رمضان المبارک کی آخری رات میں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ روزے کی مقدس عبادت ابتدا میں ہی بتایا گیا تھا کہ رب تعالیٰ نے اس عبادت کو جو فرض فرمایا تو اس کا فائدہ مومنین کے حق میں کیا ہے، اس کو بھی قرآن پاک میں فرضیت ماہ سیام جو ہے اس کے ساتھ ہی ذکر کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے، سیام فرض کیے گئے
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے اس عبادت کا؟ لعلکم تتقون، اس کے ذریعے، اس کے سبب تم جو ہے تقوی حاصل کر لو گے، تقوی، پرہیزگاری، تقوی حاصل کر لو گے۔ گویا ایک صائم جو ہے، روزے دار، اس پر روزے کی عبادت کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ تقوی کے اثرات ہیں۔ اگر 29 رمضان المبارک کو آج روزے کے اور اس مقدس عبادت کے اختتامی ایام میں آپ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہوں کہ کچھ تقوی کی، پرہیزگاری کی، خوف و خشیت الہیہ کی اور محبت الہیہ کی کچھ کیفیت ہمارے دل میں موجود ہے، اتنے دن کے روزے سے، رات کے قیام سے، ذکر و اذکار سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اور کثرت استغفار سے ہمارے دلوں پر اس کے یہ اثرات ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ فرمان ہے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ جب تمہارے دلوں کی اصلاح ہو جائے اور دلوں کی کھیتیاں جو ہے ہر قسم کے آلائش سے اور غیر مقصودی جو اس میں بوٹیاں اگ آتی ہیں، رمضان المبارک کی عبادت سے ان کا صفایا ہو گیا ہو اور مقصودی فصل تقوی کی تمہیں حاصل ہو گئی ہو، تو پھر لا تفسدوا، تو زمینوں کی کھیتیوں میں، یعنی اپنا دل کی زمین کی کھیتی میں جو تقوی کی فصل اگ آئی ہے، اس کو اب پورے سال میں سنبھال کے رکھنا اور اس کو برباد نہ کرنا کہ گناہ کے ساتھ آلودہ کر لو خود کو، اور پھر وہ تمہارا تقوی جو ہے وہ جاتا رہے، وہ کیفیت جو رمضان المبارک میں حاصل کی وہ ضائع نہ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس تقوی کی کیفیت کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے تو سال بھر اس کے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو یاد کرتے رہو، پکارتے رہو، دعا کرتے رہو، یاد کرتے رہو، ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ، حرص کے ساتھ، یعنی خوف اور امید کے درمیان ایک عبد مومن کا ایمان ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور دوسری طرف اس کی رحمت سے امید بھی کامل رکھتا ہے۔ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان ایک عبد مومن کا ایمان ہوتا ہے۔ فرمایا اس کیفیت میں اگر سال بھر رہو گے تو جو تم نے رمضان میں کمایا ہے وہ سال بھر انشاءاللہ تم سے ضائع نہیں ہوگا اور لوٹا نہ جائے گا، نہ شیطان سے نہ نفس سے، حتیٰ کہ پھر رمضان آ جائے اور یہ برکتیں تم دوبارہ رمضان میں حاصل کر لو جن کی زندگیوں میں اگلے رمضان اللہ نے لکھے ہوئے۔ تو ہم سوال ہر صائم کے اور قائم کے، یعنی صائم اللیل اور قائم النہار، صائم النہار اور قائم اللیل جو ہے، اس کے ذہن میں سوال یہ آتا رہے گا کہ ہم اس کیفیت کو قائم کیسے رکھتے ہیں، اس کو مستقیم کیسے کر سکتے ہیں، اس کو استقامت کیسے دے سکتے ہیں۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خدا کو یاد رکھنا ڈر اور امید کی کیفیت میں، یہ ان رحمت اور تقوی کی کیفیتوں کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے پورے سال۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی صورت میں سب سے پہلے آپ کے لیے یہ عرض کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اللہ کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوا بِهَا، تو ان ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرو، پکارا کرو۔ اور سورہ مزمل شریف میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے نام، اپنے رب کا نام لو، یاد کرو، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر صرف اسی کے ہو جاؤ، یعنی سب سے بیگانہ ہے یار شناسا تیرا۔ تو
پھر سورہ نساء میں یہ ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر، یعنی لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ کا فرمان ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ سورہ احزاب میں یہ حکم فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن بصیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے احکام مجھے بہت نظر آتے ہیں، کثیر احکام ہیں، مجھے کوئی ایک ایسی بات فرما دیں کہ جس پر عمل کروں۔ فرمایا اگر ایک بات ایسی کہ جو تیری نجات کے لیے تجھے بتا دوں، ایک لفظ میں اگر تیرے لیے خلاصہ کر دوں دین کا، تو وہ یہ ہے کہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھو، رطب رکھو، خشک نہ ہونے دینا کبھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو، ہر وقت زبان اپنی اللہ کی یاد میں رکھو۔ اور حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی عبداللہ بن بصیر کی روایت، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح اس کو نقل فرمایا۔ اور ابو موسیٰ کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی متفق علیہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں ابو موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اور ذکر والا دل، اس کی مثال اور بغیر یاد کے جو دل ہے یا زبان ہے بندے کی، تو ذکر والے دل کی اور زبان کی مثال زندہ بندے کی مثال ہے، اور بغیر یاد الہی جو جی رہا ہے اس کی مثال مردے کی مثال ہے۔ کہ ذاکر کی، ذکر کرنے والے کی جو زندگی، اس کی جو کیفیت ہے وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے، جس نے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو زندہ کیا ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب کہا، ہرگز نمیر داں کے دلش زندہ شد و عشق۔ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے دل کو زندہ کر لیا وہ مرتے نہیں۔ سب تس بر جریدہ عالم دمام ماں، اللہ کے عشق اور خدا کے ذکر والے بندے، ان کے لیے لکھ دیا گیا کہ ان کے لیے حیات ہی حیات ہے۔ کیوں کہ حیات ذاکرین کی ہے اور موت غافلین کی ہے۔ غفلت والے جیتے بھی مردہ ہیں اور ذاکرین تو اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا، رسول اللہ میں ایک قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ قبر میں سے اس بندے کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کثرت سے سورہ ملک پڑھتا تھا اپنی زندگی میں اور محبت کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں بھی اس کو اپنی روح اور مال جسد، یعنی روح اور جسم کے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جی تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو ذکر نہیں کرتا، ایسے ہے جیسے ذکر کرنے والا
زندہ ہے، اور جو غافل ہے اس کی مثال مردے کی مثال ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ سانس لیتا ہے، کھانستا ہے، چلتا پھرتا ہے، روٹی کھاتا ہے، لیکن جب اس کا قلب جو ہے اللہ کی یاد سے خالی ہے اور اس کی زبان ذکر سے تر نہیں ہے، تو اس کی مثال مردہ کی مثال ہے، غافل کی مثال مردہ کی مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ دونوں یہ روایت کرتے ہیں اور متفق اللسان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ قال، دونوں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ امام مسلم اور امام ابن ماجہ اور امام ترمذی اپنے اپنی جامع مسند اور صحیح میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ حدیث لی، آپ نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر سکون نازل فرماتا ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ کے فرشتے بھی اس ذکر میں شامل ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک اور روایت جس کو امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ دونوں ذکر فرمایا اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو راستے میں تلاش کرتے ہیں، یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ ملائکہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو راستوں میں تلاش کرتے ہیں، اور جب انہیں ذکر والے لوگ مل جاتے ہیں تو وہ پکارتے ہیں آؤ تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ وہ ملائکہ پکارتے، ذکر کرنے والے مل گئے، یعنی ایک فرشتہ دوسروں کو کہتا ہے کہ جنہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو یہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پھر فرشتے ان ذاکرین کو آسمان تک اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا پھر رب کریم فرشتوں سے ان کے بارے میں دریافت فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیری تسبیح، تحمید اور تکبیر اور تیری تمجید، بزرگی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رب تعالیٰ فرشتوں سے معلوم کرتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جواب دیتے ہیں تیری ذات پاک کی قسم انہوں نے تجھے دیکھا نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا تب ان سے فرشتوں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ نبی کریم نے فرمایا فرشتے جواب دیتے ہیں رب کریم اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ تیری یاد کرتے، تیری عبادت کرتے، تیری تسبیح زیادہ کرتے، تیری عظمت زیادہ بیان کرتے۔ نبی کریم نے فرمایا رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ وہ رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کے سوالی ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ تیری ذات اقدس کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی طلب میں زیادہ تیز ہو جاتے اور کوشش کرتے اور بہت زیادہ رغبت کا اظہار کرتے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے علاوہ اللہ پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ بندہ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ وہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ رب کریم دریافت فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دوزخ سے۔
تب اللہ فرماتا ہے انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری ذات پاک کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا۔ تب اللہ فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی بہت زیادہ فرار حاصل کر لیتے، یعنی جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے اور اس سے ڈرتے۔ تب رب تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا۔ نبی کریم فرماتے اس وقت ایک فرشتہ رب تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یہ تو سب تیرا ذکر کر رہے ہیں، جنت کی طلب کر رہے ہیں اور جہنم سے ڈر رہے ہیں، لیکن مالک ان میں کچھ لوگ یا ایک شخص ایسا بھی بیٹھا ہے جو ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں، وہ تو ان کے پاس کسی کام سے آیا تھا اور بیٹھ گیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ملائکہ یاد رکھو ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں جو شخص جس نیت سے بھی آیا بیٹھ گیا تو میں نے اپنی ذات پر یہ لازم کر لیا کہ میں اسے محروم نہیں رکھوں گا اور بدبخت نہیں چھوڑوں گا، وہ خوش بخت ہو جائے۔ لا یشقی بہم جلیسہم، کیوں کہ میری یاد کرنے والے بندوں کے ساتھ جس نیت سے بھی کوئی آ کر بیٹھ جائے گا محروم نہیں جائے گا اور اس کی بدبختی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ گرامی قدر حضرات، اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث پر بھی دھیان ہو جس کو امام ابن ماجہ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا ما عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، میری یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے سبب سے حرکت کر رہے ہوں، یعنی ہونٹ جب ہلتے ہیں تو صرف اس واسطے کہ وہ میرا نام لے رہا ہے، تو پھر وہ بندہ اکیلا نہیں ہوتا، اس وقت اس کے رب کی قدرت متوجہ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے اس کے۔ گرامی قدر حضرات، یہ تو ذکر کے فضائل ہیں اور ذکر کثرت سے کرنے کے فضائل ہیں۔ اب میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک روایت جو انہوں نے خاص سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء اہل الجنہ ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا ذکر فرمایا، اور حدیث کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کو تخریج امامین نے فرمائی ہے، امام بخاری نے امام مسلم نے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ رضی اللہ عنہا اتت النبی تسألہ خادما، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علی ابیہا وعلیہا رسول گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ آپ سے خدمت گار مانگیں کہ آپ مجھے، جیسے ہر مجاہد کو آپ نے غلام خدمت گار دیے ہیں تو حضرت علی کے حصے کا بھی ہمیں خدمت گار دے دیں تاکہ ہم گھر کے کاموں سے ذرا فرصت پائیں۔ آپ نے فرمایا
میں تمہیں ایک اور چیز دیتا ہوں خدمت گار کی بجائے، ایسی چیز نہ دے دوں جو خادم سے بھی بہتر ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جب تم نیند کرنے لگو، سونے لگو، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یعنی 33 ٹائم سبحان اللہ اور 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر، یہ پڑھا کرو۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں یہ وظیفہ میں نے زندگی بھر پھر نہیں چھوڑا، جب رسول اللہ نے ہمیں بتایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وظیفہ انہیں پڑھنے کے لیے دیا اور فرمایا کہ جب یہ وظیفہ پڑھو گی تمہارا کوئی بھی کام یا صعوبت یا تکلیف یا محنت جو اٹھا رہی ہو اس سے وہ تمہیں تھکا نہیں سکے گا، سبحان اللہ، اس ذکر کی برکت سے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جو وظیفہ سیدہ پاک کو عطا فرمایا گیا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ وظیفہ خاتون جنت نے اپنی زندگی نہیں چھوڑا، اور جب میرے سامنے بیان کیا آپ نے کہ یہ مجھے رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ ہو، جنگ ہو، سخت سخت رات ہو، علی نے بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ صفین کی رات بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمایا۔ اس لیے ذکر اور دعا اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ سورہ مؤمن میں ارشاد فرمایا، اور سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا مانگنے والا جب بھی دعا مانگتا ہے میں دعا کو قبول کرتا ہوں، اور اپنی رحمت و حکمت سے اگر اس کی دعا کا صلہ دنیا میں پورا دینا اس کے حق میں بہتر ہے تو دنیا میں دیتا ہوں، ورنہ اس کا کامل جزا اس کی اجر جو ہے وہ آخرت میں لکھ لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ جلد باز ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ سمجھتے ہیں دعا اتنا زمانہ ہو گیا کر رہے ہیں، اس کا اثر نہیں دیکھا، حالانکہ اس کا اثر دنیا میں اس کے سامنے پورا ظاہر ہو جائے تو اس کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو ایک قدر سے، ایک اندازے سے نازل فرماتا ہے، لیکن فرمایا تیرا مانگا ہوا ضائع کبھی نہیں کرتا۔ جس کا اثر یہاں نہیں دیکھ رہا اس کا اثر تو قیامت کے دن دیکھے گا کہ وہ دعا اثر بن کر تیرے سامنے آ جائے گی۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے، خلاصہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام احمد نے نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے پاس دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں کہ جب ایک عبد مومن
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا کے کلمات اللہ کے ہاں بہت زیادہ اعزاز پا جاتے ہیں. اللہ کے ہاں کوئی کلمہ اتنا مقبول نہیں جتنا دعا کرنا اللہ کے حق میں قبول ہے. اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، جن کو رسول پاک نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ رسول پاک کا فرمان ہے تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز واپس نہیں کر سکتی. ولا يزيد في العمر الا البر، اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. کثرت سے جب نیکی کرتا ہے بندہ تو اللہ اس کی عمر میں برکت فرما دیتا. اور قضا، جو فیصلہ، جو مصیبت، جو اس کو مشکل ہے، اللہ تعالیٰ قضا کو رد نہیں فرماتا بندے کی طرف سے، اور بندے کی طرف سے قضا رد کرنے والا کوئی اور عمل نہیں جتنا دعا رد کرتی ہے. جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں کو دور فرماتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کی تخریج اپنی جامع میں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. یعنی دعا کی جسے توفیق دی گئی کہ وہ دعا کرے تو ادھر دعا کا دروازہ کھولتا ہے بندے پر، ادھر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اللہ سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا جو اسے سب سے زیادہ، سب سے پسند ہو، سوائے کہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عافیت طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. یہ سب سے اللہ کو محبوب ہے کہ اس کا بندہ اپنے جانتے ہوئے جو گناہ کی دانستہ یا نادانستہ ہو گئے ان پر بھی کرے. اور استغفار تو اللہ کے حبیب کرتے ہیں جو معصوم ہیں، جی محفوظ ہیں اور معصوم ہیں گناہوں سے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبوبیت کے خیال سے کہ اللہ کو یہ جملے پسند ہیں تو ادا فرماتے. حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. رسول پاک فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب حیا والا اور مہربان ہے. اس کا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کو حیا آتی ہے کہ اب یہ ہاتھ پھیلا کے مجھ سے مانگ رہا ہے تو اس کے ہاتھ خالی کیسے لوٹا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے رب تعالیٰ کو حیا آتی. عبداللہ ابن مسعود کی روایت پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل وافضل العبادت انتظار الفرج. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت اس کا در رحمت و فضل کھلنے کا انتظار کرنا ہے کہ دعا مانگی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس پر فضل کے اور رحمت کے، عافیت کے اور سلامتی کے دروازے کھول دے گا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت تمرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. بادشاہ
جرم مارا درگزار ما گناہگاریم تو آمرزگار، تو نکوکاری و ما بد کردہ ایم، جرم بے اندازہ بے حد کردہ ایم، بردرآمد بندہ بگریختہ، بردرآمد بندہ بگریختہ، آبروئے خود زیسیاں ریختہ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بحرمت سید الابرار وآلہ الاخیار واصحاب الکبار برحمتک یا ارحم الراحمین۔